میرا نام حریم ہے اور میں جہلم کے قریبی گاؤں احمد آباد میں رہتی تھی۔ والدہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور مجھ سے بڑی ایک بہن تھی جس نے ہمیشہ مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ والد محترم نے بڑی بہن کو میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی۔ بڑی بہن کی میٹرک کے بعد شادی ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر کا نام احمد تھا اور سریے اور سیمنٹ کا کام کرتے تھے۔ ان کی آمدنی کافی اچھی تھی اور میری بہن کو بھی بہت خوش رکھتے تھے۔ میرے بابا کو مجھ پر بہت ناز تھا کیونکہ میں شروع سے ہی بہت محنتی تھی اور جس کام کو ہاتھ لگاتی اس کو بہت اچھے سے تکمیل دیتی۔ ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ تم ایک مضبوط لڑکی ہو اور مجھے معلوم ہے کہ کسی دن تم بہت بڑا نام بناؤ گی۔ میں ابھی ایف اے کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی کہ والد صاحب کو اچانک بائیں کندھے میں تکلیف محسوس ہوئی۔ والد صاحب کی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ مالی اعتبار سے ہم اتنے امیر نہ تھے۔ والد صاحب کو تکلیف میں دیکھ کر میں انہیں سرکاری ہسپتال لے کر گئی۔ میڈم، ان کا تو بائی پاس ہوگا۔ ویٹنگ ایریا میں انتظار کرتے ابھی 40 منٹ گزرے تھے کہ ڈاکٹر کی اس آواز نے میرے اوزان خطا کر دیے۔ بائی پاس؟ مطلب میرے بابا کو دل کا مسئلہ ہے، میں نے سوگوار آواز میں کہا۔ اس پر ڈاکٹر نے حوصلے کی ایک تھپکی سی دی اور کہا کہ وقتی طور پر تو ہم نے دوا دے دی ہے، لیکن جتنا جلدی ممکن ہو سرجری کروا لیں، ان کا مسئلہ سنگین ہے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ بائی پاس کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ ڈاکٹرز نے جواب دیا تقریباً 3 لاکھ کا خرچہ آ جائے گا۔ مہنگائی کے اس دور میں پرچون کی دکان اور انٹر پاس تعلیم اتنے قیمتی اثاثے نہیں تھے کہ میں ان کا استعمال کر کے اپنے بابا کی زندگی کی کچھ میعاد بڑھا پاتی۔ بس کوشش کرتی رہی۔ بابا کا بائی پاس کروانے کے لیے اتنی بڑی رقم کا انتظام نہ ہو سکا۔ بہنوئی کو 1-2 بار مدد کے لیے بلایا تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرے کاروبار میں اس سال کافی نقصان ہوا ہے اور اس تکلیف کے صرف 1 ماہ بعد ہی میرے بابا وفات پا گئے، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک محنتی باپ کی مضبوط بیٹی ہونے کے ناطے میں نے خود کو مضبوط کیا اور وہی پرچون کی دکان چلانے لگی۔ لیکن احمد آباد کے قدیم روایتی لوگوں کو ایک جوان لڑکی کا دکان پر بیٹھنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ روز میں طرح طرح کی باتوں اور نظروں کا سامنا کرتی۔ کبھی لوگ گندی نظروں سے پریشان کرتے تو کبھی آوازیں کستے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے کہ ایک دن میری بہن، جن کا نام مریم تھا، اپنے شوہر کے ہمراہ میرے پاس آئیں۔ حریم، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں ہمارا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے؟ مریم دل کی ساری غبار مجھ پر نکالنے آئی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ میری پرچون کی دکان چلانے پر میرے خاندان کا تماشا بن رہا ہے، اور وہ کہنے لگی کہ پورا محلہ ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ باجی، کیسا تماشا؟ اپنی گزر بسر کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا۔ میں نے بابا کی وفات کے بعد رشتہ داروں نے تو ایسے منہ پھیرا ہے جیسے ہمارا تو کبھی ان سے واسطہ تھا ہی نہیں، اور آپ بھی تو اپنی زندگی میں مصروف ہو، میں کیوں آپ پر یا کسی پر بھی بوجھ؟ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میرے بہنوئی بول پڑے۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم ہم پر بوجھ تھوڑی بنو گی، تم ایک بار آؤ تو صحیح، مریم اور میں تمہارے اپنے ہیں، تم ایسے ہی ادھر لوگوں کی باتیں بھی سنتی ہو اور اکیلے بھی رہتی ہو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی، تمہیں اکیلا بالکل بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چلو اٹھو، ابھی چلو ہمارے ساتھ۔ میری بہن مجھے اپنے گھر لے جانے پر زور دینے لگی۔ میرے لیے تھوڑا مشکل تھا، مگر پھر سوچا کہ میں کس کس کو تسلی دوں اور کس کس کی زبان روکوں۔ اس لیے میں نے 1-2 دن کا ٹائم مانگا اور دکان وغیرہ بیچ کر میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ دکان سے جو پیسے ملے وہ میں نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھ دیے۔ جب میں اپنی بہن کے گھر گئی تو وہاں پر بہت کچھ ایسا ہوتا جو مجھے بہت عجیب لگتا۔ جیسے اکثر میرے بہنوئی میری پسند کا کھانا بنواتے، جب کچھ اچھا نہ بنا ہوتا جیسے دال سبزی وغیرہ تو وہ برگر یا شاورما لے کر آتے میرے لیے۔ باتوں ہی باتوں میں میرے کمرے میں بھی آ جاتے اور کبھی کبھی خود چائے بھی بنا کر لاتے۔ میں نے 1-2 بار اپنی بہن سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ تم میری بہن ہو اس لیے تمہارا خیال رکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ مریم کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ میں جب بھی اپنی بہن سے بچوں کا ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ احمد کو ابھی بچے نہیں چاہیے۔ مجھے یہ بات عجیب لگتی، مگر یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، یہی سوچ کر بھول جاتی۔ بہنوئی کے بے تکلفیاں روز روز بڑھنے لگی تھیں۔ کبھی وہ اور مریم میرے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیتے اور مجھے بھی کہتے کہ ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔
مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا اور میں وہاں سے چلی جاتی۔ ایک روز مریم بازار گئی اور بہنوئی گھر آ گئے۔ مجھے اکیلا پا کر میرے پاس کمرے میں آئے اور میرے ہاتھ پکڑنے لگے۔ جب میں نے چھڑوانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم بنا مقصد؟ ابھی انہوں نے اتنا ہی بولا تھا کہ میں نے ان پر تھوک کر خود کو چھڑوا لیا۔ میں وہاں سے فوراً نکلنا چاہتی، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو اوپر کے کمرے میں بند کر لیا کہ مریم کو احمد کی حقیقت بتا کر جاؤں گی۔ شام میں جب مریم آئی تو میں نے اس کو اوپر بلایا اور ساری کہانی بتائی۔ مریم نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، اس کو مزہ چکھائیں گے۔ مجھے بہن پر اعتماد تھا، کیونکہ میں اس چیز کو مانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، خون کے رشتے کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ جب رات ہوئی تو مریم میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، حریم نیچے آؤ، اس کو سبق سکھاتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ کیسے تو مریم کہنے لگی، نیچے چلو اور جو میں کہوں کرتی جاؤ، ایسا سبق سکھائیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ میں اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی کیونکہ وہ میری بڑی بہن تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ بڑی بہن نہیں، میری ماں جیسی ہے وہ، کیونکہ ہمیشہ وہی مجھے اسکول کے لیے تیار کرتی تھی، مجھے ہوم ورک کرواتی تھی، میری پسند کے کھانے اور میرا ہر شوق پورا کرتی تھی۔ میں اس کی کسی بھی بات پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ نیچے گئی اور اس کے کہنے کے مطابق دلہن کی طرح تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پر بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد دودھ کا گلاس لائی اور کہنے لگی، حریم اس کو پی لو، احمد آتا ہی ہوگا، پھر دونوں بہنیں مل کر اس کو مزہ چکھائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دودھ میرے پاس رکھا اور خود چلی گئی۔ مجھے کچھ تعجب ہوا کہ اس وقت تو مریم کو آگ بگولا ہونا چاہیے، مگر یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ دلہن کا جوڑا، یہ دودھ۔ جیسے برے وقت سے پہلے گھبراہٹ ہوتی ہے، میں ایسی ہی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی کہ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ اندر آئی۔ اندر آتے ہی مریم کی نظر دودھ کے گلاس پر پڑی جو ابھی تک ویسا کا ویسا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ احمد کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا بیڈ کے درمیان میں، جہاں پر اس نے مجھے دلہن بنا کر بٹھایا ہوا تھا۔ وہ ہنستے چہرے کو اچانک بند کر کے اٹک کر بولی، تم نے دودھ؟ وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ میں معاملے کو بھانپ گئی اور اس دودھ کے گلاس کو اٹھا کر پھینکا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جو سمجھ رہی ہوں وہ جھوٹ ہو، میری جان نکلنے لگی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے تمہیں اپنی ماں مانا ہے، تمہارے لیے دعائیں کی ہیں اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے، اور تم مجھے یہ دودھ پلا کے، یہ دلہن کا جوڑا پہنا کے اپنے شوہر کے ہاتھوں ذلیل کروا رہی ہو۔ کیا ملایا تھا دودھ میں؟ بتاؤ۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ مریم کے پاس شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، مگر احمد ابھی بھی ہوس کا مارا ہوا تھا اور میرے قریب آنے لگا۔ میں اس سے پیچھے ہو رہی تھی اور وہ میری طرف آ رہا تھا۔ اس دوران ساتھ ساتھ میں نے فون کو پیچھے ہاتھ میں پکڑ کر 15 پر کال بھی کر دی تھی اور اسپیکر آن رکھا ہوا تھا۔ اس نے میرے سر سے دوپٹہ اتارا۔ وہ کہتے ہیں نا، سالی آدھی گھر والی۔ مریم ابھی بھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ احمد کے ہاتھ ابھی میرے چہرے پر ہی تھے کہ میں اونچا اونچا بولنے لگی، ہاؤس نمبر 5، گلی نمبر 14، نصرت کالونی، احمد آباد۔ احمد کو لگ رہا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا ہے اور وہ کہکہے مار کر ہنسنے لگا، اور مریم شرمندگی سے چور ہو کر یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ صرف 5 منٹ گزرے اور دروازے پر بیل ہوئی۔ میں اب اطمینان میں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ نے میری مدد بھیج دی ہے۔ مریم ابھی بھی بت بن کر کھڑی تھی اور احمد بیل کی آواز سن کر گیٹ پر گیا۔ اس کے پیچھے میں نے بھی اپنی قمیض بازو سے پھاڑ لی۔ اتنے میں پولیس گھر کے اندر آ گئی اور میں نے ان کے سامنے جا کر کہا کہ یہ میرا بہنوئی اور بہن میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے اور ایک بار پہلے بھی غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ احمد کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور مریم کو بھی ساتھ لے جانے لگے۔ جاتے جاتے مریم رکی اور کہنے لگی، حریم ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اور میں احمد کو کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی، بس اس لیے میں چاہتی تھی کہ تم سے بچہ ہو جاتا تو۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے۔ ان دونوں کے وہاں سے جانے کے بعد میں اپنے اگلے ٹھکانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ ملکی قانون اتنا شفاف نہیں کہ ایسے درندوں کو زیادہ دیر قید میں رکھ سکے۔ ویسے بھی وہ دولت مند تھے اور مجھے پتا تھا کہ جیل سے نکلتے ہی وہ مجھ سے بدلہ لینے آئیں گے۔ میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد جہلم شہر جانے کا فیصلہ کیا۔
شہر جا کر میں نے اکاؤنٹ سے وہ دکان والے پیسے نکالے اور ایک چھوٹی سی دکان کا ایڈوانس کرایہ دے کر وہاں رہنے لگی۔ مجھے سلائی کڑھائی آتی تھی اور کچھ پیسے ابھی بچے تھے جن سے میں نے تھوڑا سا سامان اور کپڑا لے کر 1-2 سوٹ تیار کیے۔ میرے سوٹ لوگوں نے پسند کیے اور میں درجن کی طرح لوگوں کے سوٹ بھی سینے لگی اور کچھ اپنے ڈیزائن بھی ہوتے۔ شہر بھر کے امیر کبیر لوگ بھاری رقم دے کر مجھ سے اپنی پسند کے ڈیزائن بنوانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کے عرصے میں میرا کپڑوں کا کام اچھا چلنے لگ گیا۔ دکان چھوٹی تھی مگر پکوان میٹھا، اور پھر حریم کلاتھ ہاؤس کے نام سے میرا ایک برانڈ بن گیا۔ اس کے بعد میں نے بڑے پلازے میں ایک دکان لے لی اور میرا برانڈ روز بروز مقبول ہونے لگا۔ اس سارے عرصے میں میری بہن سے میرا کوئی رابطہ نہ ہو سکا کہ پھر ایک دن میں بابا کی قبر پر فاتحہ کے لیے گئی۔ فاتحہ خانے کے بعد ابو کے گھر کی طرف سے گزر رہی تھی کہ جب گھر کے اندر سے کچھ آواز آئی۔ جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی کہ مریم ایک پرانی کالی چادر لیے ایک کالی سی دیگچی دھو رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ احمد بھائی کہاں ہیں؟ بے شک میں نے اس کو اچھے وقت میں الوداع نہیں کیا تھا، لیکن کیا کرتی، خون کا رشتہ تھا، اس کو برے حالات میں دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اس کے اس حال کی وجہ پوچھنے لگی۔ حریم، میری بہن، شکر ہے تم آ گئی، دیکھو تمہاری بہن کتنی اکیلی ہو گئی ہے۔ حریم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ حریم میری پیاری بہن، وہ شرمندگی کے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے بھی اس پر پیار آیا اور اسے گلے سے لگا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، چھوڑو سب اور بتاؤ کہ کیا ہوا اور تم جیل سے کب نکلی تھی۔ اس پر مریم نے بتایا کہ احمد نے رشوت دے کر اگلے ہی دن ضمانت کروا لی تھی اور وہ اس کو مجبور کرتا تھا کہ وہ حریم کو اس کام کے لیے منائے، اور جب پولیس نے چھوڑا تب حریم کو نہ پا کر احمد بالکل پاگل سا ہو گیا تھا اور روز مریم کو مارتا پیٹتا تھا کہ جہاں سے مرضی حریم کو لے کر آؤ۔ 2 سے 3 مہینے اس نے مار پیٹ برداشت کی اور پھر احمد کو یہ کہہ کر اپنے باپ کے گھر آئی کہ میں حریم کو لے کر واپس آؤں گی، اور اس نے مریم کو سب کے سامنے بانجھ کہہ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد سے مریم ادھر ہی تھی، اپنے آبائی گھر۔ قریب کے دربار میں جب کوئی لنگر پکتا تو وہاں سے لے کر یا کبھی کبھار پڑوس سے کھانا لے کر گزارا کر رہی تھی۔ اس پر حریم نے کہا کہ تمہیں اپنے خون کے رشتوں کی پہچان ہی نہیں تھی۔ اگر تم ایک بار مجھے ہلکا سا اشارہ بھی دیتی کہ وہ تمہیں اس طرح بلیک میل کرتا ہے تو میں اس کو ایسا سبق سکھاتی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ اس کے بعد اس نے حریم کلاتھ ہاؤس کے بارے میں مریم کو بتایا اور اسے بھی اپنے ساتھ جہلم شہر لے گئی۔ مریم نے بھی بہن کے ساتھ مل کر کپڑے سینے اور خریدنے میں مدد کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اس برانڈ کا نام حریم اینڈ مریم کلاتھ ہاؤس رکھ لیا اور ساتھ ساتھ حریم نے ایک اچھا وکیل کر کے مریم کے شوہر کو خلا کا نوٹس بھیجا۔ احمد کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی اور اب وہ مالی اعتبار سے بھی پسماندہ ہو چکا تھا۔ نوٹس دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور نوٹس پھاڑ دیا۔ اس کے بعد عدالت کی طرف سے اس کی پیشی کی تاریخ آئی اور تقریباً 2 پیشیوں میں ہی مریم نے کیس جیت لیا اور احمد ایک ظالم اور ہراساں کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ مریم کو خلا مل گئی اور وہ اپنی آگے کی زندگی اپنی بہن کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ عدت پوری ہونے کے بعد حریم نے ایک رشتے والی سے کہہ کر مریم کا رشتہ دیکھنا شروع کیا اور ایک معزز شخص جس کی عمر 35 سال تھی اور اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اسے مریم کے لیے موزوں لگا۔ اس نے مریم کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا جس کو دونوں بہنوں نے قبول کر لیا۔ اسی طرح حریم نے بھی ایک سرکاری ملازم کا رشتہ قبول کیا اور ایک ہی دن دونوں بہنوں کا نکاح طے پایا۔ 1 سال کے عرصے کے بعد مریم کی طرف بیٹی اور حریم کی طرف بیٹے کی ولادت ہوئی، اور اس دن ان دونوں بہنوں کے پاس سب کچھ تھا، پیار، ساتھ، دولت، شہرت اور اب تو نعمت اور رحمت بھی۔ مریم کو تب پتہ چلا کہ دراصل احمد کی وجہ سے ہی وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھی اور وہ صرف ہوس سے بھرپور تھا۔ اس کو پچھتاوا تھا کہ وہ اپنے خونی رشتے کی قدر نہیں کر پائی۔ ہاں، لیکن وہ شکر گزار تھی کہ اب بھی اس کی بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا تھا اور وہ کامیابی کی ایک بہترین مثال بن گئی تھی۔ حریم کی طرح ہر لڑکی کو ایک مضبوط کردار کا حامل ہونا چاہیے اور اپنے اوپر اٹھنے والی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ پھینکنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ احمد کو مالی پسماندگی کی وجہ سے اس کی دوسری بیوی نے بھی چھوڑ دیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر زندگی کے آخری دم بھرنے لگا۔ آخر مریم اور حریم ایک ہی گھر کا خون تھے اور ان کی زندگی میں آنے والا احمد محض ایک برا خواب تھا جس کو ختم ہونا تھا۔